السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قلعہ بابلیوں کو فتح کرنے کے بعد حضرت عمرو بن عاص اسکندریہ کی طرف چل کھڑے ہوئے۔ اس مرتبہ آپ کی فوج میں قبطی بھی شامل تھے۔ سبب اس کا یہ تھا کہ مقوقس نے قلعے سے نکلتے ہی قبطیوں کو تاکید کی تھی کہ وہ رومیوں کے بجائے مسلمانوں سے تعاون کریں، کیونکہ مسلمانوں کا حسن سلوک رومیوں کے مقابلے میں بدرجہ بہتر ہے۔ اسکندریہ کی جانب سے چلتے ہوئے راستے میں انہیں جو سب سے پہلا شہر پڑا وہ ترنوش تھا، جہاں رومیوں نے مسلمانوں کو ایک لمحہ کی مہلت دیے بغیر آتے ہی جنگ کے میدان میں اترنے پر مجبور کر دیا۔ وہ جنگ شروع ہو گئی۔ جب رومیوں نے دیکھا کہ قبطی جو کل تک ہمارے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کرتے رہے، آج مسلمانوں سے مل کر ہم سے جنگ کر رہے ہیں، تو سخت حواس باختہ ہوئے اور آخرکار مرعوب ہو کر ہتھیار ڈال دیے۔ ترنوش کے بعد جب اسلامی فوج شہر نکوس کے قریب پہنچی تو رومی سپہ سالار اتنی بات سن کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا کہ اسلامی فوج اس کے مضبوط قلعہ کی طرف بڑھی چلی آ رہی ہے۔ وہ چشمے زدن میں قلعے کو مٹی کا ڈھیر کر ڈالے گی، چنانچہ وہ سر پر پاؤں رکھ کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ ادھر سپاہیوں نے جو اپنے سپہ سالار کو ایسے بدحواس ہو کر بھاگتے دیکھا تو ان میں بھی افراتفری مچ گئی اور انہوں نے گھبرا کر دریا میں چھلانگیں لگانی شروع کر دی اور کشتیوں میں اپنے آپ کو اس قدر بھرنا شروع کر دیا کہ وہ ان کے بوجھ کی متحمل نہ ہو سکیں اور دریا میں غرق ہو گئیں۔ تقدیر سے اگر کچھ لوگ بچ گئے تھے تو وہ بھی ایک طرف پھر بھاگ کھڑے ہو گئے۔ غرض تکیوس کا قلعہ بھی مسلمانوں کو بغیر لڑے بڑھے حاصل ہو گیا۔ پھر اسی طرح آگے چل کر ان کی راہ میں ایک شہر سلیطس آیا۔ اگرچہ یہاں رومیوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا، تاہم بہت جلد سخت منہ کی کھائی اور حضرت عمرو بن عاص نے اسے بھی فتح کر لیا۔ اس کے بعد جب اسلامی لشکر پھر آگے بڑھا تو اس کی راہ میں ایک شہر کریون آیا، جس کا قلعہ نہایت قدیم اور مضبوط تھا۔ اس مقام سے اسکندریہ تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ یہاں بھی رومی فوجوں نے اسلامی لشکر سے مارکہ آرائی کی۔ رومی سپہ سالار تھیوڈرس اس قلعے کی دیوار کے پیچھے اپنی فوجوں کو چھپائے بیٹھا تھا اور اس طاق میں تھا کہ جو ہی لشکر اسلام اس راہ سے بے دھیان گزرے اس پر اچانک حملہ کر دے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ مسلمانوں کو اس غیر متوقع حملے سے پہلے تو گھبراہٹ محسوس ہوئی، لیکن پھر وہ جلدی ہی سنبھل گئے۔ حضرت عمرو بن عاص جب خود تلوار لے کر آگے بڑھے تو سخت گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ رومیوں کو اپنے بہت سے قلعوں کے ہاتھ سے نکل جانے کا بے حد غم تھا۔ اب وہ پورے زور و شور سے حملہ کر رہے تھے اور اپنے کھوئے ہوئے وقار کو پانے کی سر دڑ کی بازی لگا چکے تھے۔ حتیٰ کہ پورے 10 دن تک میدان کارزار گرم رہا، مگر لڑائی فیصلہ کن مرحلے میں داخل نہ ہو سکی۔ جنگ کو طول پکڑے ہوئے دیکھ کر حضرت عمرو بن عاص نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا، بھائیو، ساتھیو، یہ دنیا سرائے فانی ہے، پھر ہم کیوں نہ خدا کی راہ میں شہید ہو کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیں۔ اور یہ کہتے ہوئے پھر انہوں نے اپنے ساتھ مسلمانوں کو لے کر ایسا بھرپور حملہ کیا کہ رومی سپاہ تاب نہ لاتے ہوئے بھاگ کھڑی ہوئی۔ سپاہ کو راہ فرار اختیار کرتے ہوئے جب تھیوڈرس نے دیکھا تو وہ بھی جان بچانے کے لیے اسکندریہ کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اس جنگ میں حضرت عمرو بن عاص کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمرو اور ان کے غلام دردان بری طرح زخمی ہوئے تھے، حتیٰ کہ تمام بدن زخموں سے چور چور تھا، جن میں سے بعض زخم تو بہت ہی گہرے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو ان سے نہ رہا گیا۔ پہلے دردان سے کہا، اے دردان، چند روز لشکر کے پیچھے رہو تاکہ تمہیں کچھ راحت مل جائے۔ انہوں نے جواب دیا، راحت پیچھے کہاں ہے، وہ تو آگے ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے بیٹے سے بولے، اے بیٹا، اپنے زخموں کا علاج تو کر لو۔ انہوں نے کہا، ابا جان، ہم تو خدا کی راہ میں جان دینے کے لیے ہیں، ان جراحتوں کی کیا پرواہ۔ حضرت عمرو بن عاص ان کا جواب سن کر خوشی سے اچھل پڑے اور کہا، کیوں نہ ہو، آخر میرا ہی تو بیٹا ہے۔ اب حضرت عمرو بن عاص 1 ماہ بعد اسکندریہ جیسے مشہور تاریخی مقام کی فتح کے لیے جا پہنچے، جسے مشہور زمانہ فاتح سکندر یونانی نے بحیرہ بیز پر تعمیر کیا تھا۔
اس موقع پر اسلامی فوج کی تعداد 8,000 یا زیادہ سے زیادہ 12,000 تھی، لیکن رومی فوج پورے 50,000 تھی۔ اسلامی فوج کا حال یہ تھا کہ اس کے پاس نہ قلعہ شکن آلات حرب تھے، نہ بحری جنگ کے لیے جہاز، اور رومی پورے طور پر کیل کانٹے سے لیس اور سر سے لے کر پیر تک لوہے میں غرق تھے، اور خون کا آخری قطرہ تک بہا دینے کا عزم کیے میدان جنگ میں نکلنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ پھر جب وہ مکمل تیار ہو کر نکلے تو مسلمانوں نے باوجود بے سر و سامان ہونے کے اپنی جانوں کو خدا کے سپرد کر کے مردانہ وار تلواروں سے ان کا استقبال کیا۔ جنگ شروع ہو گئی اور اس قدر بڑی کہ متواتر 2 مہینے تک جاری رہی۔ ایک روز قبیلہ مہرہ کے ایک مجاہد اسلام دشمن رومیوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور ان کا سر نامراد رومی کاٹ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ مہریوں نے حضرت عمرو بن عاص سے آ کر شکایت کی اور کہا کہ جب تک ہمارے بھائی کا سر واپس نہیں ملے گا ہم لاش کو دفن نہیں کریں گے۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا، بھلا رومیوں کو تمہارے غم و غصے کی کیا پرواہ؟ اب تو ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ تم بھی کسی رومی کا سر کاٹ کر لے آؤ، جب وہ اس کی واپسی کا تقاضا کرے تم بھی واپسی کا تقاضا کر دینا۔ وہ اگر سر تمہیں واپس کر دیں تم بھی انہیں واپس کر دینا۔ چنانچہ دوسرے ہی دن مہریوں نے رومیوں کے ایک سردار کو موقع پا کر مار گرایا اور اس کا سر کاٹ کر ساتھ لے آئے۔ ایک روز حضرت عمرو بن عاص کو بڑی الجھن پڑ گئی۔ قصہ یوں ہوا کہ مسلمانوں نے شجاعت کے جوش میں آ کر اس زور سے رومیوں پر حملہ کیا کہ وہ برابر قلعے میں گھستے چلے گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد رومیوں نے بھی کچھ ایسی جرأت دکھائی کہ تمام مجاہدوں کو قلعے سے باہر دھکیل دیا، لیکن حضرت عمرو بن عاص، آپ کے غلام دردان اور مسلمہ بن مخلد رومیوں سے لڑتے لڑتے قلعے کے اندر ہی رہ گئے۔ رومی سپاہی انہیں گرفتار کر کے اپنے حاکم کے پاس لے گئے، جہاں حضرت عمرو بن عاص نے اس سے بڑی جرأت اور بے باکی سے گفتگو کی۔ رومی حاکم کو اس سے اندازہ ہو گیا کہ یہی مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار ہیں، چنانچہ اس نے آپ کے قتل کا حکم دے دیا۔ آپ کے غلام دردان جو آپ ہی کے پاس کھڑے تھے، یہ دیکھ کر کہ حضرت عمرو بن عاص کو قتل کر دیا جائے گا، انہوں نے آپ کے منہ پر تماچا دے مارا اور بولے، خاموش رہ، سرداروں کے سامنے اس طرح گستاخانہ نہیں بولا کرتے۔ پھر حضرت مسلمہ بن مخلد نے رومی حاکم سے کہا، ہمارے خلیفہ نے حضرت عمرو بن عاص یعنی ہمارے سپہ سالار کو حکم دیا ہے کہ محاصرہ اٹھا لیا جائے اور صلح کی بات چیت کر لی جائے۔ حاکم نے یہ سن کر کہ مسلمان محاصرہ اٹھانے والے ہیں اور صلح کی بات چیت کرنا چاہتے ہیں، حضرت عمرو بن عاص کو ایک معمولی سپاہی خیال کرتے ہوئے چھوڑ دیا، اور اس طرح دردان کی فراست سے حضرت عمرو بن عاص قتل ہوتے ہوتے بچ گئے۔ اب رومی اور مسلمانوں کے درمیان مسلسل جنگیں برپا ہوتے 1 سال 2 مہینے پورے ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق فتح کا مزدہ سننے کے لیے بے چین رہنے لگے، حتیٰ کہ جب انتظار کی مدت حد سے گزر گئی تو آپ نے حضرت عمرو بن عاص کو لکھا، معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی آرام طلب رومیوں کی طرح اب آرام پسند ہو گئے، ورنہ فتح میں اتنی دیر کیوں ہے؟ حضرت عمرو بن عاص نے اسلامی فوج کو خط کے مضمون سے مطلع کیا، پھر حضرت عبادہ بن صامت سے ان کا نیزہ لے کر اپنا امامہ اتارا اور اس نیزے سے باندھ دیا، پھر اسے علم بنا کر حضرت عبادہ بن صامت کو واپس کر دیا اور کہا، آج سے آپ علم بردار ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت زبیر ابن العوام کو حضرت مسلمہ کی فوج کا ہراول مقرر کیا اور ساری فوج کے آگے آگے ننگی تلوار لیے خود رومیوں کی طرف بڑھے اور ایسا میدان کارزار گرم کیا کہ جب تک دشمن رومیوں کی بری اور بحری فوجوں کو شکست فاش نہ دے دی، جنگ برابر جاری رکھی۔ جنگ سے فراغت پانے کے بعد آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں فتح مصر کی خوشخبری پہنچائی اور لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم پر اس عظیم مملکت کے دروازے کھول دیے ہیں، جس کی شان یہ ہے کہ اس میں 4000 عالی شان محلات، 4000 حمام اور طعام خانے ہیں، 400 کھیل کے میدان ہیں، 12000 میوہ فروش ہیں اور 40000 یہودی ذمی آباد ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خط پڑھتے ہی خدا کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا
اس کے بعد آپ نے مسجد نبوی میں مسلمانوں کو جمع کر کے فتح مصر کی خوشخبری دی۔ فتح مصر کے علاوہ حضرت عمرو بن عاص کا ایک قابل ذکر کارنامہ نہر سویز کی تعمیر ہے، جسے انہوں نے حضرت عمر فاروق کے حکم پر بنانا شروع کیا تھا اور بہت جلد پایہ تکمیل کو پہنچا دیا۔ اس نہر نے دریائے نیل کے پانی کو بحر احمر کے پانی سے ملا دیا اور اس کے ذریعے سے مصر کے غلے کو عرب کی بندرگاہ پر بیچنے میں بڑی آسانی ہو گئی۔ 80 برس تک یہ نہر کارآمد رہی، لیکن بعد میں ریز سے بھر جانے کے باعث بیکار ہو گئی۔ حضرت عمرو بن العاص بہترین جنگی قائدانہ صلاحیت کے حامل تھے، لیکن میدان میں ایک قائد ساری فوج کو لڑانے کے لیے کبھی کافی نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ماتحت بہت سے نائب قائد ہوں، جو فوج کے ہر حصے کو بڑے قائد کے ساتھ مربوط رکھنے کا ذریعہ بنے، اور قائد کے احکام فوجیوں تک اور فوجیوں کے حالات قائد تک پہنچاتے رہیں۔ ان چھوٹے قائدین یا نائبین کا بھی پرعزیمت، پر اعتماد، پر اخلاص اور بڑے قائد کا انتہائی طور پر مخلص و وفادار ہونا ضروری ہے۔ چھوٹے قائدین یا نائبین میں مذکورہ بالا صفات اس وقت تک پیدا ہو سکتی ہیں جب بڑا قائد ان پر بھروسہ کرے اور انہیں اپنے اپنے حلقہ ہائے نیابت میں خود اپنی برابر اختیارات عطا کرے۔ قائد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نائبین کے اندر قیادت کی وہ تمام صفات پیدا کرنے کی کوشش کرے جن کا ایک بڑے قائد میں ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ چھوٹے سے بڑے بن سکیں اور تاریخ میں قیادت کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ سکیں۔ اور اسے چاہیے کہ ان کے اندر بیدار مغزی، وجاہت و شخصیت، ہمت و شجاعت، حزم و احتیاط، بھروسہ اور اعتماد، تحمل و بردباری، تواضع و انکساری، خوش خلقی و پاک بازی، ذہانت و دانائی، عدل و مساوات، اخلاص و وفاداری، فوج کے ساتھ ہم خیالی و ہم کاری، نرم خوئی اور بے لوثی و بے غرضی کی صفات پیدا کرے۔ حضرت عمرو بن عاص کو اپنی ذمہ داری کا پورا احساس تھا اور انہوں نے اپنے نائبین کی مطلوبہ تربیت بخوبی کی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے نائبین بہادر اور شجاع ہونے کے علاوہ اخلاص، ایمان، قوت اور اقدام کی صفات میں بلند مرتبہ رکھتے تھے، اور ہر معرکہ میں حضرت عمرو بن عاص کے دست و بازو اور پر اعتماد معاون ثابت ہوتے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص نے ان کے اس خصوصی مقام و مرتبہ کو اپنے مندرجہ ذیل فقرے میں ظاہر فرمایا تھا: میں تمہاری مدد 4000 فوج سے کر رہا ہوں، جس کے ہر ہزاری دستے کا سردار ایک ایسا بہادر شخص ہے جو اکیلا 1000 جوانوں کا آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس سے مراد زبیر، مقدار، عبادہ اور خارجہ بن حذافہ ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص نے ان چھوٹے قائدین یا نائبین کے سپرد بہت سی مہمات کی جن میں انہوں نے خاطر خواہ کامیابیاں حاصل کی۔ حضرت زبیر ابن العوام اس امدادی فوج کے قائد تھے جو مصر پر حملے کے وقت عمرو کے ساتھ بابلیون کے معرکہ میں آ کر ملے تھے، اس لیے بابلیون کی تسخیر میں ان کی کاربردازی کو بڑا دخل ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر کو طرابلس پر قبضہ حاصل ہوتے ہی حضرت عمرو بن العاص نے ان کو راتوں رات سبراتا روانہ کیا تھا، جسے انہوں نے الصبح فتح کیا، اور اس حالت میں فتح کیا کہ اہل شہر ان کے حملہ سے قطعاً بے خبر اور اپنے روزمرہ کے مشاغل میں مصروف تھے۔ اسی طرح برقہ اور طرابلس کی فتوحات میں حضرت عمرو بن عاص نے عقبہ بن نافع سے بڑا کام لیا، انہیں برقہ، زویلہ اور ان کے مضافاتی علاقوں کی طرف بھیج دیا تھا جنہیں انہوں نے فتح کیا، اور پھر حضرت عمرو بن عاص کی طرف سے وہی اس علاقہ کے امیر بھی بنا دیے گئے، جہاں وہ 27 ہجری تک امیر رہے۔ کتاب المعارف ابن کیتبہ اور اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص کی رحلت کا وقت جب قریب آیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوئے اور کہا: اے اللہ، تو نے حکم دیا، میں نے سرتابی کی، تو نے ممانت کی، میں نے نافرمانی کی، اگر تو مجھے معاف کر دے تو مجھ پر یہ تیرا کرم ہے، اور اگر سزا دے تو میں اپنے اعمال کی بدولت اس کا مستحق ہوں۔ میں کبھی نہیں کہ غالب آ جاؤں، بے گناہ نہیں کہ معذرت کروں، معذور نہیں بلکہ گناہوں کی معافی چاہنے والا ہوں۔
تیری بخشش کا امیدوار ہوں اور تیرے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ، یہ میرا ہاتھ میری ٹھوڈی کے پاس ہے۔ آقا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہوئے جان بحق تسلیم ہوئے۔ آپ کی تاریخ وفات 29 رمضان المبارک 43 ہجری ہے۔ آپ نے 90 سال کی عمر پائی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔